بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ یوکرین میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ چیف جسٹس کے بھیجنے سے حکومت گھر نہیں جائے گی، رانا ثناء اللہ۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں دواؤں کی کمی۔ امریکی ارکان اسمبلی کا پاکستان میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری کی اہلیہ کا عمران خان سے شکوہ۔ اسرائیلی فوجیوں کے پاس بلٹ پروف جیکٹ تک نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین جنگ کی آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی مداخلت پسندانہ پالیسی جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی میدان جنگ میں یوکرین کی تمام اسلحہ جاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ یوکرین کی فوجی حمایت اور اس ملک کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے سلسلے میں دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یوکرین کو نہ صرف میزائل بلکہ ضرورت کا تمام جنگی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کی فوجی مدد کا ایسی حالت میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ روسی حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ یوکرین کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن شروع کرنے کا ان کا مقصد واضح رہا ہے، اور یوکرین کو فوجی امداد فراہم کر کے صرف جنگ طویل ہوگی اور یورپ اور امریکہ روس کے خلاف اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ روس نے یوکرین کے کئی شہروں کو آج اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ یوکرین کے ساحلی شہر اودسا کے نواحی علاقے پر روس کے میزائل حملے میں بھاری نقصان ہوا ہے، اور اس حملے میں ذاتو کا پل کا نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ منگل کے روز یوکرین پر روس کے حملے میں امریکہ کے جدید اینٹی میزائل سسٹم پیٹرائٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ منگل 16 مئی کو روس نے یوکرین پر سپر سونک میزائل سے حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کا اینٹی میزائل سسٹم پیٹرائٹ تباہ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فضائی دفاع نے روس کے 6 ہائپر سونک میزائل مار گرائے ہیں، لیکن روس نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی صدر نے اسے ایک مثالی ہتھیار قرار دیا ہے جسے روکنا انتہائی مشکل ہے۔ یوکرین نے بارہا امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں سے ہائی ٹیک میزائل سسٹم مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو روس کے میزائل حملوں سے بچانے میں مدد مل سکے۔ پیٹرائٹ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے۔ اسے ابتدائی طور پر بلند پرواز کرنے والے طیاروں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس کو پہلی خلیجی جنگ میں عراق کے روسی ساختہ کے خلاف لڑائی میں استعمال کیا تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کا فیصلہ آرمی کی قیادت کرے گی۔ شہداء کے گھروں تک بات جا پہنچی ہے، لہذا اگر ابھی بھی آرمی ایکٹ کا استعمال نہ ہوا تو اسے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان بلف کرنے کا عادی مجرم ہے۔ یہ کبھی مارنے کی سازش کا کہتا ہے اور کبھی کچھ۔ عمران خان کی گرفتاری پر عمران خان کو دیا گیا عدالتی ریلیف زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ 17 تاریخ کو عدالت کو اس تاریخی ریلیف کو ختم کرنا ہوگا، لہذا عمران خان کی گرفتاری تو ہونی ہی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہر چیز ثابت ہے، انہیں خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جیل میں کچھ نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دفاعی تنصیبات GHQ راولپنڈی اور جناح ہاؤس لاہور پر حملہ عمران خان کی اماں پر ہوا۔ عمران خان نے تمام جھتے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان 2014 سے اس کام پر لگا ہوا ہے۔ دوستو، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے غیر ذمہ دار بندے کو وزیر داخلہ لگایا گیا ہے۔ کیا بات کر رہا ہے؟
بہرحال رانے کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو پکڑے گئے وہ ورکرز اور ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں جنہیں یاسمین راشد، ملیکہ بخاری اور عالیہ حمزہ نے اکسایا، جبکہ بعض ورکرز معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا فیصلہ آرمی کی قیادت کرے گی۔ آرمی ایکٹ کا استعمال فوج کی زیر نگرانی جگہوں پر کیا جائے گا، جبکہ ریڈیو پاکستان اور دیگر مقامات پر جلاؤ گھیراؤ عام قانون کے تحت محاسبہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی متعدد آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں ایک مخصوص جتھے کو یہ بات بتائی گئی کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جی ایچ کیو راولپنڈی اور کور کمانڈر ہاؤس میں جانا ہے۔ یہ اندھے ہو گئے تھے، انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے۔ میری رائے تھی کہ اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، لیکن اس فتنے نے اپنی پارٹی کو ہی دو چار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے بہتری ہوئی ہے اور اس فتنے کی شناخت ہو گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، عمران خان میں کوئی سیاستدانوں والی بات نہیں۔ عمران خان کا سیاست سے مائنس ہونا ہی حل ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ یا خود نہیں رہے گا یا دوسروں کو نہیں رہنے دے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان بات چیت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس بات پر قائل ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین سیاسی لوگ ہیں، وہ سیاست جانتے ہیں۔ لیکن عمران خان سیاستدان نہیں ہے۔ قوم کی بدقسمتی ہے کہ یہ سیاست میں آیا اور کچھ لوگوں نے غلطی کر کے انہیں پروان چڑھا دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کا انعقاد موجودہ حالات پر منحصر ہے اور حالات ایسے ہی رہے تو آئین میں ایمرجنسی کا حل موجود ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے توہین عدالت لگانے سے حکومت گھر نہیں جائے گی، یہ معاملہ ختم ہو چکا۔ امریکہ مختلف قسم کی دواؤں اور اینٹی بائیوٹک کی کمی کی وجہ سے ایک بڑے سماجی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ میں دواؤں کی سب سے زیادہ کمی چائنا اور ہندوستان سے درآمد ہونے والی دواؤں کی ہے۔ امریکہ میں دواؤں کی کمی کا بحران اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس منعقد کیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کینسر کے ہزاروں مریضوں کو دواؤں کی کمی کا سامنا ہے اور ان میں سے بہت سے مریضوں کی جان دواؤں کی کمی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں بعض اینٹی بائیوٹک بھی بہت مشکل سے دستیاب ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے اس صورتحال کو بحرانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینسر کے مریضوں کی کیمو تھراپی سے متعلق دواؤں کی کمی ایک المیہ شمار ہوتی ہے۔ امریکہ کی کینسر بیماریوں کی سوسائٹی نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ کیمو تھراپی کی دواؤں کی کمی سے کینسر کے مریضوں کے لیے برے اور سنگین نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 66 ارکان نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط لکھا ہے جس میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی ارکان اسمبلی نے خط میں احتجاج، سیاسی گرفتاریوں اور اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تشدد اور سیاسی کشیدگی پاکستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کو جنم دے رہی ہے۔ امریکی ارکان اسمبلی نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے پاکستان میں جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے پاکستانی حکومت پر جمہوریت، آزادی، اظہار رائے اور انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک مظاہرین کی جانب سے امن کو ہاتھ میں لینے کی تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین اپنے مطالبات پرامن اور غیر تشدد طریقے سے آزادانہ طور پر کریں۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے اپنے خط میں اس موقف کو بھی دہرایا کہ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے عمران خان سے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب آپ فواد چودھری اور ملیکہ بخاری کا نام لینا بھول گئے۔ ہبہ فواد کا کہنا تھا کہ خان صاحب آپ جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کے نام لینا بھی بھول گئے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور عمران ریاض کا نام لے کر ان کی گرفتاری کی مذمت کی تھی
اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن فواد چودھری کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا۔ دوستو، شاید وہ گاڑی سے نکل کر بھاگ گیا تھا، اس لیے عمران خان کی بے عزتی کروائی تھی، اس لیے شاید عمران خان نے اس کا نام سکپ کر دیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے مزید 2 رہنماؤں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا تو وہ ایجنڈا ہے جو دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے، میں اس ایجنڈے کے ساتھ پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں ایم عالم کے جہاز کو بھی نہیں چھوڑا۔ عامر کیانی کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شہر میں بھی جلوس نکالے گئے ہدف فوجی تنصیبات تھی، ہمارے لیڈر کو انٹرا پارٹی انکوائری کرنا چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر امجد نے پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما اور کراچی سے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ مولوی محمود نے کہا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کی وجہ فوج کے خلاف بات کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کی فوج کے خلاف نہیں جا سکتا، فوج کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ سیاسی جماعتیں بدلی جا سکتی ہیں، فوج نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بھی وہ کام نہ کر سکا جو ان لوگوں نے کر دیا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فروغ کا بھی ایک ویڈیو بیان جاری ہوا تھا، جس میں انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا ذمہ دار پارٹی قیادت کو قرار دیتے ہوئے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے پاس بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے۔ فوجیوں کے لیے سیکیورٹی جیکٹ اور دیگر آلات کی کمی کو اس حکومت کی فوج میں ایک نئے بحران سے تعبیر کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے فوجی جوان جو ان دنوں مغربی کنارے میں تعینات ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں متعدد بار حفاظتی جیکٹ اور دیگر ساز و سامان کے بغیر ہی آپریشن کے میدان میں بھیجا گیا۔ اس خبر کی چھان بین کرنے اور اس کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ صہیونی افواج کو نہ صرف مغربی کنارے میں بلکہ کئی یونٹوں میں حفاظتی جیکٹ کی کمی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی معلومات موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کی لائنوں کو عبور کرنے والی دوسری فوجی بٹالین میں بھی ساز و سامان کی شدید کمی ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ہی سفید زرافہ بچا ہے اور اس کی حفاظت کی غرض سے اس پر جی پی ایس ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ کینیا میں اس سے قبل اس کی مادہ اور بچے کو اس سال مارچ میں مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا میں واحد سفید زرافہ بچا ہے۔ اس کے سینگ نما ابھار پر لگا جی پی ایس ٹیگ ہر گھنٹے بعد اس کی پوزیشن واضح کرتا ہے، جس سے افسران کو اس کی موجودگی کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زرافہ اس وقت مشرقی کینیا میں گریسا میں موجود ہے، جس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف کچھ برسوں میں زرافوں کی آبادی میں 40% تک کمی آ چکی ہے۔ کورونا کی وبا اور اس کے نتیجے میں چائنا کی معاشی حکمت عملی اسے امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے میں معاون ثابت ہوگی۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق چائنا 2028 تک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس سے پہلے یہ اندازہ 2033 کا تھا۔ برطانوی تھنک ٹینک دی سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق ہماری توقع ہے کہ امریکہ کا عالمی جی ڈی پی میں حصہ 2021 کے بعد سے کم ہوتا جائے گا اور نتیجتاً اس ملک کی جگہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری توقع ہے کہ ایسا 2028 میں ہو جائے گا۔ رپورٹ میں چائنا کی وبا سے مہارت کے ساتھ نمٹنے کی تعریف کی گئی ہے، جہاں انتہائی آغاز میں ہی لاگو کیا گیا لاک ڈاؤن کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کو قابو میں رکھنے میں معاون رہا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بھی وبا کے خاتمے کے بعد معاشی اعتبار سے بہت بہتری آئے گی، تاہم اس کے بعد اس کی معیشت میں نمو کی شرح سست ہو کر 1.9% سے 1.6% تک محدود ہو جائے گی۔ رپورٹ میں جاپان کے بارے میں یہی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2030 کی دہائی کے شروع تک بدستور دنیا کی تیسری بڑی معیشت رہے گا، جس کے بعد بھارت یہ جگہ لے سکتا ہے۔
جبکہ جرمنی جو اس وقت چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے وہ 5ویں پوزیشن پر چلا جائے گا۔ بھارت اس وقت دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہے، جبکہ دوستو گزشتہ برس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان دنیا کی 40ویں بڑی معیشت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔